اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو پچھلے 20 سالوں سے جموں اور کشمیر میں کام کر رہا ہے۔ یتیموں، محتاجوں، غریبوں کو مالی مدد کے ساتھ ساتھ ان کو ٹریننگز بھی کرا رہا ہے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو۔ ہیومن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا آرفنیج اسکل ڈیولپمنٹ کم انٹرپرینیورشپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ پروجیکٹ ہے جس کا لاگت کا تخمینہ 7 کروڑ ہے۔ اس لیے جو بھی لوگ مدد کے قابل ہو ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ ہمارے اکاؤنٹس میں تعاون کر سکتے ہیں۔ انڈیا کے لوگ ہمارے لوکل اکاؤنٹ میں اور انڈیا کے باہر کے لوگ ہمارے FCRA اکاؤنٹ میں اچھے کام کے لیے تعاون کریں، کیونکہ کشمیر میں پچھلے کچھ سالوں سے حالات صحیح نہیں تھے جس کی وجہ سے یتیموں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور عزت کی زندگی گزاریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 جو آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے۔ آئیے ناظرین، اس وقت میں ممبئی میں ہوں، جمعیت علماء کے دفتر میں، اور یہاں منترالیہ کے سامنے ایک میٹنگ ہے جس میں شرکت کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے۔ میں بذریعہ آواز، آڈیو کی شکل میں آپ تک خبریں روانہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ملکی اور غیر ملکی اہم حالات آپ کو پتہ ہوں۔ آئیے، پہلی بڑی خبر اس وقت جو میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے وہ دارالعلوم دیوبند اتر پردیش سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل بتایا جاتا ہے کہ مدارس کے سروے کو لے کر دارالعلوم دیوبند میں مدارس کے ذمہ داروں سے اپیل کی ہے کہ مدارس کے سروے میں بلا خوف، بلا جھجک تعاون کریں۔ دینی مدارس کے نمائندہ اجلاس کے دوران دارالعلوم دیوبند نے مدارس کے ذمہ داروں سے اپیل کی کہ بلا خوف تعاون کریں، بہتر طرز عمل اختیار کریں، اور مدارس اسلامی کے تعلق سے حضرت مولانا ارشد مدنی اور مفتی ابو القاسم نعمانی نے کہا کہ مدارس اسلامیہ خوف زدہ نہیں ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں 4 گھنٹے کے غور و خوض کے بعد یہ اہم فیصلہ سامنے آیا، اور حکومت سے بھی مولانا ارشد مدنی نے اور مفتی ابو القاسم نعمانی ان تمام نے یہ حکومت سے کہا کہ ہم مدارس اسلامیہ خوف زدہ نہیں ہیں، سروے میں پوری طریقے سے سہکاری اور تعاون کریں گے، لیکن حکومت سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنی نیت صاف رکھیں۔ مدرسوں میں مزید اصلاحات پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ کل میٹنگ میں 2000 سے زائد علماء کی شرکت رہی، اور اس خصوصی اجلاس جو وسیع و عریض مسجد رشید میں بلایا گیا تھا، اس میں سینکڑوں ذمہ داران مدارس نے شرکت کی، اور صاف طور سے کہا گیا کہ خوف یا مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں،
مفتی ابوالقاسم نعمانی نے سروے کے تعلق سے کہا کہ دارالعلوم دیوبند اور ذمہ دار تنظیموں اور اداروں کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ بلا خوف تعاون کریں۔ ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ حقوق اطفال اور عصری تعلیم پر بھی توجہ کا فیصلہ لیا گیا۔ صدر جمعیت علماء ہند نے حقوق اطفال اور نئی تعلیمی پالیسی کی جانب ذمہ داران کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ طلباء کو مارنے پیٹنے کے طریقوں کو چھوڑیے ہی نہیں بلکہ طلاق دے دیجیے، ورنہ مدارس کو محفوظ رکھنا مشکل ہوگا۔ اسی طرح صحت بخش ماحول کا خیال رکھا جائے، غسل خانوں اور استنجا خانوں کی بطور خاص صفائی کی جائے، مدارس کے طلباء کے لیے ہائی اسکول تک عصری تعلیم کا لازماً انتظام کیا جائے۔ دوسری بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ NIA کے تلنگانہ آندھرا پردیش میں 40 مقامات پر چھاپے مارے گئے ہیں اور 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ PFI کو کریک ڈاؤن کرنے کی کارروائی شروع ہو چکی ہے اور یوں سمجھیے کہ NIA نے تلنگانہ آندھرا پردیش میں 40 مقامات پر چھاپے مار کر 4 ذمہ داران کو یا 4 افراد کو پاپولر فرنٹ کے گرفتار کیا ہے۔ تفصیلات کچھ اس طریقے سے سامنے آ رہی ہے کہ ایجنسی نے تلنگانہ میں 38 مقامات، نظام آباد میں 23، حیدرآباد میں 4، جگتیال میں 7، نرمل میں 2، عادل آباد اور کریم نگر اضلاع میں 1 اور آندھرا پردیش میں 2 مقامات، کرنول اور نیلور اضلاع میں 1 مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ اس طریقے سے ان چھاپے ماری میں NIA نے کہا کہ اس نے ڈیجیٹل آلات، دستاویزات اور دیگر مجرمانہ مواد ضبط کیا ہے۔ انسداد دہشت گردی ایجنسی نے کہا کہ 4 افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔ ناظرین، اس وقت اتر پردیش سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ اتر پردیش میں تبدیلی مذہب قانون کے تحت پہلا عدالتی فیصلہ سامنے آیا ہے اور لو جہاد میں افضل کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ تبدیلی مذہب قانون کے تحت لو جہاد سے متعلق ایک کیس میں عدالت نے ایک مسلم نوجوان کو 5 سال قید کی سزا سنائی۔ اس کے ساتھ عدالت نے ان پر 40,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ امروہہ کے حسن پور کوتوالی میں ایک مسلم نوجوان نے اپنا مذہب چھپا کر ایک نابالغ لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسایا۔ اس معاملے میں عدالت نے نوجوان کو 5 سال قید کی سزا سنائی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اتر پردیش میں لو جہاد کیس میں یہ پہلی سزا ہے۔ ناظرین، اس وقت نئی دلی سے بڑی خبر آ رہی ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے۔ جی ہاں، صفورہ زرگر جو ایک ایکٹیو اسٹوڈنٹ جس نے ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف زبردست انداز میں بے باکی کے ساتھ آواز اٹھائی تھی، اب اس کے تعلق سے خبر آ رہی ہے کہ جامعہ کیمپس میں صفورہ زرگر پر انٹری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ نے ریسرچ اسکالر اور سرگرم سماجی کارکن صفورہ زرگر پر یونیورسٹی کیمپس میں داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ جامعہ مینجمنٹ نے صفورہ کا MPhil داخلہ منسوخ کر دیا تھا۔ اب واضح ہو کہ صفورہ زرگر کو دلی فسادات سے متعلق مبینہ سازش کے سلسلے میں غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا اور انسانی اور طبی بنیادوں پر جون 2020 میں ضمانت پر رہا کیا گیا تھا۔ 19 اگست کو یونیورسٹی کی جانب سے صفورہ کا بطور طالب علم انرولمنٹ منسوخ کیے جانے کے بعد صفورہ زرگر اور جامعہ کے دیگر طلبہ احتجاج کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں دوبارہ داخلے کے ساتھ ساتھ مقالہ جمع کرانے کے لیے مزید وقت دیا جائے۔ لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ صفورہ زرگر پر جامعہ کیمپس میں بھی انٹری پر پابندی لگا دی گئی۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو، آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ دیش ودیش میں اس کی اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج۔ پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں۔ اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ تھینک یو۔ آئیے ناظرین، بڑی چونکانے والی خبر اس وقت اتر پردیش کے غازی آباد سے آ رہی ہے۔ جی ہاں،
آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، اس کو لے کر ہماری گودی میڈیا نے بھی کافی بھونکنے کا اور مسلم مخالف ماحول بنانے کا پورا حق ادا کیا، اور یوں سمجھیے کہ گورنمنٹ کی چاٹوکاری اور دلالی اور سطح کی دلالی کا پورا حق ادا کیا تھا۔ لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ غازی آباد کے ڈاکٹر جنہوں نے سرطن سے جدا کی دھمکی والا معاملہ اٹھایا تھا اور پھر باقاعدہ پولیس میں کیس بھی درج کر لیا گیا تھا، لیکن جیسے ہی جانچ شروع ہوئی تو معاملہ کچھ اور ہی سامنے آیا کہ سرطن سے جدا والی دھمکی فرضی نکلی۔ غازی آباد کے ڈاکٹر نے خود ہی میڈیا میں شہرت پانے کے لیے جھوٹی سازش کی تھی۔ اس کے لیے اس نے اپنے ایک مریض کی مدد لی تھی اور اسے ہی باقاعدہ دھمکی دینے کے لیے فون کال کرنے کو کہا تھا تاکہ میڈیا میں شہرت مل جائے۔ یہ خبر میں اس لیے بھی خاص طور سے سنا رہا ہوں کہ آپ سمجھ لیجئے کہ آخر ملک میں مسلم مخالف ماحول بنانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ آئیے ناظرین، ایسی ایک چونکانے والی خبر پھر سامنے آ رہی ہے جو بہت صحیح ہے۔ جی ہاں، امریکہ میں باقاعدہ اب وہاں جو ہندوتوادی تنظیمیں ہیں، سنگٹھنائیں ہیں، ان کی جانچ کے آدیش دے دیے گئے ہیں۔ نیو جرسی ٹاؤن میں ڈیموکریٹک پارٹی کی میٹنگ میں قرارداد منظور کر لی گئی جس میں امریکہ میں موجود ہندوتوادی سنگٹھنوں کو غیر ملکی نفرت انگیز گروہوں کی مقامی شاخیں قرار دیا گیا ہے اور ان کی جانچ کے آدیش اور قرارداد منظور کر لی گئی ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ جیسا سینسیٹیو اور بڑا سپر پاور ملک وہاں مسلم تنظیموں کی جانچ نہیں کروا رہا ہے، ہندوتوادی سنگٹھنوں کی جانچ کروا رہا ہے۔ یعنی آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جہاں ملک، ہمارے پیارے ملک بھارت میں انہوں نے آتنکی ماحول بنایا ہے، تو ایسے ہی یہ باہر بھی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن باہر ملک ہے، وہاں ابا جی کی حکومت نہیں ہے جو تمہیں چھوٹ مل جائے گی۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے تمل ناڈو سے۔ تمل ناڈو میں ایک مسلم خاتون وکیل، مسلم لیڈی ایڈوکیٹ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی بیٹی بھی اس حملے میں زخمی ہو گئی۔ یہ واقعہ تمل ناڈو کے تروپور ضلع میں پیش آیا۔ جمیلہ بانو نامی خاتون وکیل منیلا کی ایک عدالت میں سرکاری وکیل ہے۔ وہ تحقیق کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ پرانے مقدمات کے نوٹس لینے اپنے دفتر گئی۔ اسی دوران اچانک ایک شخص دفتر میں داخل ہوا اور وکیل جمیلہ بانو پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ حملے میں بیچ بچاؤ کرنے والی ان کی بیٹی بھی زخمی ہوئی ہے۔ اسی دوران جمیلہ بانو کی چیخ و پکار پر مقامی لوگ وہاں جمع ہوئے۔ انہوں نے حملہ آور کو پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ فرار ہو گیا۔ اس حملے میں خاتون وکیل جمیلہ کے چہرے اور ہاتھ پر شدید چوٹیں آئی ہیں۔ آئیے ناظرین، ایسی بڑی خبر اس وقت اتر پردیش کے لکھنؤ سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ نتیش کمار، آپ جانتے ہیں کہ نتیش جی اور ممتا دیدی، راہل گاندھی اور تمام ہی اپوزیشن پارٹیاں اب ملک کو پھر آزادی دلانے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ نفرتوں سے آزادی، بھکمری سے آزادی، نفرتی چنٹوؤں سے آزادی، دیش کے ایکتا اور امن کے دشمنوں سے آزادی دلانے کے لیے اتحاد اور گٹھ بندھن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور اب خبریں آ رہی ہے کہ نتیش کمار کو یو پی سے چناؤ لڑنے کی دعوت دی گئی۔ سماجوادی پارٹی کی رضامندی بھی اس میں شامل ہے اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے خلاف اپوزیشن اتحاد مضبوط بنانے کی جدوجہد کوششیں تیز ہو چکی ہے اور نتیش کمار کو یو پی سے لوک سبھا الیکشن لڑنے کی دعوت دی گئی ہے۔ یہ درست ہے کہ یہ دعوت ان کی پارٹی کی ریاستی قیادت نے خود دی ہے، لیکن خیال کیا جا رہا ہے کہ اس میں سماجوادی پارٹی کی رضامندی بھی شامل ہے۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ پارٹی کے ذمہ دار سپریمو اروند کیجریوال نے مودی کے مشیر کا نام لے کر میڈیا پر سرکاری کنٹرول کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ ہرین جوشی میڈیا چینلوں کے ذمہ داران کو دھمکیاں دیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ بی جے پی پر گجرات کی ہار سے بچنے کے لیے آپ پارٹی کو ختم کر دینے کی سازش کا الزام بھی لگایا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ کیجریوال کی الزام تراشیوں کو ڈرامہ بازی قرار دیتے ہوئے بھاجپا ترجمان سمبت پاترا نے آپ پارٹی کو مزید گرفتاریوں کے لیے تیار رہنے کی بھی دھمکی دے دی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہر الیکشن سے پہلے
आप पार्टी यही ड्रामाबाजी करती है कि चूंकि वो जीतने वाली है इसलिए दीगर पार्टियां उसे निशाना बना रही है। उन्होंने केजरीवाल को बयान बहादुर करार देते हुए इल्जाम लगाया कि 2 रियासतों में आप पार्टी की जीत के बाद वो खुद को भगवान समझने लगे हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रही है कि केजरीवाल की एंट्री गुजरात में मोदी और भाजपा के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन चुकी है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है। आप जानते हैं कि कांग्रेस की पद यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकल चुके हैं और अब खबरें आ रही है कि इस यात्रा से भाजपा के खेमे में काफ़ी परेशानियां बढ़ गई है, क्योंकि जिस अंदाज में राहुल गांधी को लोग प्यार कर रहे हैं और राहुल गांधी हर एक को अपने गले लगा रहे हैं, भाजपा की बीपी बढ़ती जा रही है। एक खबर आ रही है कि यात्रा में राहुल ने एक बच्ची को चप्पल पहनने में मदद की। उनकी तस्वीर भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 400 इस मामले को लेकर उनकी पजीराई हो रही है कि राहुल गांधी किस लेवल पर आवाम जनता के साथ है, क्योंकि राहुल गांधी 10-15 लाख का सूट पहनकर नहीं घूमते हैं, बल्कि वह आम जनता के साथ और बच्चों के साथ, जवानों के साथ, बुजुर्गों के साथ, सबके साथ खड़े हुए हैं। तो अब भाजपा बड़ी परेशान है, बल्कि भाजपा ने एक घटिया हरकत की कि भांजी के साथ राहुल गांधी की तस्वीर पर बीजेपी ने बिल्कुल बेहुदा और घटिया नीच काम किया, कमेंट किया, जिस पर फिर पूरा मुल्क थूकने लगा बीजेपी पर, और फिर इतना मुल्क ने थूका कि शर्म के मारे बीजेपी को ट्वीट हटाना पड़ गया। खैर, भारत जोड़ो यात्रा बढ़ रही है, भारत जुड़ रहा है और नफरतों के पुजारी परेशान हो रहे हैं। दाद खाज खुजली का जल्द से इलाज डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द? क्यों होती है जोड़ों में जकड़न? क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन? क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ? क्यों थम सी जाती है जिंदगी? जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।